دولت کا وہ حصہ جو اس طرح کے کاموں میں صرف ہو جائے، حقیقی طور پر دولت وہی ہوتی ہے۔ چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع پہ میں 2-4 منٹ کی گفتگو کروں گا۔ حضرات، دولت وہی ہوتی ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیتا ہے۔ جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو ترکہ ہوتا ہے، وہ تو اپنا نہیں ہوتا۔ اور مرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام کپڑے اتارتے ہیں۔ سب سے پہلے کپڑے اتارتے ہیں، اور کوئی باہر سے آ کے چور ڈاکو نہیں اتارتے، اپنے گھر والے اتارتے ہیں، اپنے بچے اتارتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے، ایک آدمی بالکل بستر مرگ پر ہو، بالکل نزا کی کیفیت ہو، اس کا کوئی آدمی گلا دبا دے، چوری پھیر دے، فائر کر دے، کیوں ایسا اس پہ دفعہ 302 لگتا ہے یا نہیں؟ نہ بھی کوئی مارتا، نہ بھی چھری مارتا، نہ بھی گلا گھونپتا، نہ بھی اس پہ فائر کرتا، ویسے ہی اس نے 2-4 دن بعد مر جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے تو اس کے پچھلے اس پہ کیس کرتی ہے اور اس پہ دفعہ 302 لگتی ہے، اور اگر انصاف ہو تو قاتل کو سزائے موت ملتی ہے۔ لیکن جب خود آدمی مر جاتا ہے تو وہی عدالت میں کیس کرنے والے اس کو خود اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، خود اس کی تجہیز کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، مٹی ڈال کے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں جو آدمی کمائی کرتا ہے وہ مختلف وجوہ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو اس کا محرک ہوتا ہے کہ میرا نام پیدا ہو جائے، یہی ہوتا ہے۔ میں بڑا آدمی ہوں، یہ کوئی بری خواہش نہیں، اچھی خواہش ہے۔ اللہ کرے اچھا نام نصیب ہو، اچھا نام نصیب ہو، اچھی شہرت ہو، تو آوازہ خلق جو ہے وہ نکارے خدا ہوتا ہے۔ جس کو دنیا والے اچھا کہتے ہیں نا، تو رب اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندگان میرے بندے کو اچھا کہہ دیں، تو اچھا کہلوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن نام کتنا بلند ہو جائے، جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں اسی وقت جب کپڑے اترتے ہیں نا تو آپ کا نام کوئی نہیں دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں صاحب کو غسل دو، میت کو غسل دو۔ پھر اس کے بعد جب اٹھانے کا وقت آتا ہے کوئی کہتا ہے فلاں صاحب کو اٹھاؤ، کہتے ہیں جنازہ اٹھاؤ، میت کو دفن کرو، قبر پر مٹی ڈالو۔ یہ وہ جو دولت ہم نے اکٹھی کی ہوتی ہے مختلف وجوہ کی بنیاد پر، جان نکلتے ہی وہ سارے محرکات۔ اس سے ایک جانب ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے کہ پھر اس دولت کو اس انداز سے حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ اندھیری کوٹھری روشن ہو جائے۔ میں اس کو اس انداز سے خرچ کروں کہ
کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔